ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ علماء نہ ہو تو کیا ہے. میں نے کہا علماء نہ ہو نا تو آپ بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہوم میں جمع ہو جاؤ گے. شکر ادا کرو علماء ہیں جو والدین کی حقوق بیان کرتے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق بیان کرتے ہیں, بد نظری کو برا قرار دیتے ہیں. انگریزوں کے ہاں کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنا برا عمل نہیں ہے, لہذا شادی کر کے بھی دیکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی بیویاں ترس جاتی ہیں وفا کو, اور تو وہاں سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. ابھی کیا میں تفصیل بیان کروں. نشہ بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں, کیونکہ نشے کو حرام کہنے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو لیگل ہے وہاں پہ. بھائی لیگل اس لیے ہے کہ سب پیتے ہیں, تو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر پیتے ہیں, تو وہ شراب کو حرام کر ہی نہیں سکتے, اس لیے لیگل ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھائی قانون تو اللہ نے پہلے بنا دیا, اب آپ پیتے ہو نہیں پیتے ہو وہ اللہ کا قانون ہے, مذہب نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ جب آ گیا تو پھر کیا رہ گیا. تو ہمارے ہاں من حیث القوم برائی کا ریشو وہاں سے کم ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں جو برائی بھی ہے نا تو ہمارے حکمرانوں کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہے, اور ان کے ہاں جو اچھائی ہے وہ سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے حکمران ہمیں دے دو چند دن کے لیے, تو ہم ان سے اچھے ہو جائیں گے اس قوم سے, اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو, آج جتنے بدتر ہم ہیں نا وہ 6 گنا زیادہ بدتر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹائٹ خاندانی بات کی ہے میں نے. ان کے حکمران 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو ہمیں, تو ہم جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے 10 گنا اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو, پھر دیکھو ان کا کیسا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہم اس ٹائپ کے حکمرانوں کو رکھ کر بھی اتنے اچھے اسٹائل میں چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے, یہ قانون کی خوبی نہیں ہے. قانون تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں, تو یہ جو کچھ اچھائی ہیں یہ لوگوں کی مذہب کی وجہ سے ہیں یہ. اور ہمارے لبرل لوگ اسی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اچھائی مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. ہمارے یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ویسے غریبوں کو بہت کھلا دیتے ہیں. تو ٹیکس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے نا, حکومت کی جیب میں جائے پھر غریبوں پہ خرچ ہو. دیکھو یورپ میں کیا ہو رہا ہے, کتنا ٹیکس. ابھی میں آسٹریلیا گیا, 43% ٹیکس لیا جا رہا ہے. 43% ٹیکس تنخواہ سے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے, اور اولڈ ہوم میں غریبوں پہ اور اس جگہ بے روزگاروں کو کھلا رہی ہے. تو یہ کیا احسان ہو گیا بھائی, اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہے. 43% کا مطلب تقریباً آدھی تنخواہ. یعنی ایک آدمی سے گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ لے کے بے روزگاروں کو دے دینا, یہ کیا احسان ہے بھائی. وہ خود اپنی مرضی سے تھوڑی دے رہا ہے. تو یہ کوئی گورنمنٹ کا کمال تھوڑی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں یار بے روزگاروں کے الاؤنس, بوڑھوں کا اتنا خیال. گورنمنٹ کے پاس کون سا اپنا پیسہ ہوتا ہے؟ بوڑھوں کا جو اتنا خیال ہے وہ کیسے ہے؟ بیٹے سے آدھے تنخواہ لے لی اور اس کے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا کے اس کو کھلا دیا وہاں پہ. یہ بیٹا اپنے ابا پہ خود خرچ کرنے کے لیے بولو بھائی تیار نہیں. یہ گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ دے رہا ہے. اسلام نے بتایا تمہارا ابا یہ حکومت کا ابا نہیں ہے, تم اس ابا کو اپنے گھر میں رکھو, جتنا خرچ ہوتا ہے آدھی تنخواہ خرچ ہوتی ہے آدھی دو. اگر ضرورت 5% سے پوری ہو رہی تو 5%, بعض دفعہ نہیں ہوتا تو, لیکن یہ تنخواہ پوری تمہاری ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب بتاؤ جس آدمی سے آدھی تنخواہ ٹیکس ملی جا رہی ہے اس آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس ظلم کو نہیں دیکھ رہے لوگ, کیونکہ وہ مالدار پہ ہو رہا ہے. تو ظلم تو بھائی ظلم ہے. ایک آدمی کی کمائی آپ آدھی اٹھا کے لے لیں, یہ تو ظلم ہے نا. تو یہ جب ان سسٹم کی گہرائی میں جاؤ گے نا آپ, تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اوپر سے حساب کتاب کچھ اور ہے, اندر سے معاملہ کچھ اور ہے. ہم لوگ اچھے ہیں, تنخواہ کم از کم پوری ہماری پینٹ میں تو آتی ہے نا. میں پینٹ نہیں پہنتا, ایک مثال دے رہا ہوں, آتی تو ہے نا, زیادہ تر لوگ تو پہنتے ہیں نا, تو ان کی اپنی پینٹوں میں آ جاتی ہے تنخواہ. ٹیکس کٹتا ہے تھوڑا سا, باقی وہ سارے کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے ابا کو کھلا رہے ہوتے ہیں گھر میں. آج ایک شادی شدہ آدمی, میں اپنی بات کر لوں, میں تو بہت دفعہ شادی شدہ ہوں نا, تو اس لیے میں اپنی مثال زیادہ دے سکتا ہوں. یعنی شادی بہت زیادہ شدہ ہوا ہوں میں, ڈبل شادی, اور یعنی بس بول لیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ, بہت زیادہ شادی شدہ. تو میری اگر کوئی ارننگ ہے, اگر کیا ہے الحمدللہ, تو میرا خیال ہے میں اپنے اوپر 5% بھی خرچ نہیں کرتا ہوں گا. 95% تو گھر پہ خرچ ہو رہا ہے نا. تو یہ مذہب کی وجہ سے کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا. مذہب نے کہا ہے کہ خرچ کرو. اب وہ خرچے جتنے بھی بڑھ جائیں, اب اگر میں کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا تو حکومت مجھ سے 50% ٹیکس لیتی,
اور بچوں کو کھلا رہی ہوتی یا بے روزگاروں کو کھلا رہی ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اچھا نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ بھائی تم ان عورتوں سے نکاح کرو اور تم ان کو کھلاؤ, ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو تم اپنی جیب سے کھلاؤ. اور اولاد تو کم بخت روزگار پہ بھی آ جائے نا, پھر بھی ابا سے پان گٹکے کے پیسے مانگتے ہی رہتے ہیں. یعنی بے روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے, روزگار کے باوجود ابا کھلاتا ہی رہتا ہے ان کو. ابا جب کھلانا بند کرتے ہیں جب ابا ریٹائر ہوتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر اولاد ابا کو کھلاتی ہے. تو یہ خوبصورت نظام ہے بھائی. ہمارے لبرل لوگ جو ہے نا مغرب سے بڑے متاثر ہیں. وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے نہیں ہیں. محبتیں ختم. جب آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کر ابا کو اولڈ ہوم میں جب حکومت کھلائے گی تو ابا یہ نہیں سمجھیں گے میرا بچہ مجھے کھلا رہا ہے, ابا کہیں گے گورنمنٹ بہت اچھی ہے, بڑا خیال کرتی ہے. نہیں یاری بات. تو گورنمنٹ سے رشتہ مضبوط ہوگا جو کوئی جو صرف ایک فرضی چیز ہے. انسانوں کا آپس میں رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے آپس میں رشتے مضبوط ہو رہے ہیں جو نیچرل لائف ہے. گورنمنٹ کا کام تو محض ایک مینجمنٹ ہے, انتظام کے, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے, صرف گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی سسٹم جو ہمارا اسلام ہے وہ رہنے دو, حکمران وہاں سے لے, کیونکہ قانون جو بھی ہے نافذ ہے سختی سے. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا قانون ہے نافذ نہیں ہے. نافذ ان سے کروا لو کہ بھائی تم آؤ, تم ذرا سختی کرتے ہو, گڑبڑ نہیں کرتے تو نافذ کر دو. اور یہ والے ہمارے جو ہے نا حکمران ان کو ادھار دے دیں. میں ادھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکے پکے تو لیں گے نہیں کبھی یہ. ان سے کہا یار ایک ہفتہ ٹرپ ٹرائی کے لیے, تمہیں اندازہ ہو جائے گا ہماری قسم پرسی کا کہ ہمارا کتنا بڑا ظرف ہے, برداشت کر کے بھی ہم گزارا کر رہے ہیں, زندہ ہیں, ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں.